بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح ابن مریم مل مسیح ابن مریم دلیل نفی الوہیت مسیح. بات عنوان نہیں لکھے ہوئے تو وہ لکھ لیا کرو. دلیل نفی الوہیت مسیح مل مسیح ابن مریم الا رسول, نہیں عیسیٰ بیٹا مریم کا الا رسول مگر صرف رسول, مگر صرف رسول. کیا معنی؟ نہ اللہ نہ ابن اللہ نہ جزء اللہ, نہ اللہ نہ ابن اللہ نہ جزء اللہ. اللہ بھی نہیں, ابن اللہ بھی نہیں, اللہ کی جزء بھی نہیں, الہ نہیں. الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, تاکہ گزر گئے ان سے پہلے کئی رسول. قد خلت من قبلہ الرسل, تاکہ گزر گئے ان سے پہلے کئی رسول. کیا معنی؟ جب پہلے رسول الہ نہیں تھے تو عیسیٰ الہ کیسے بن گئے؟ سمجھو سمجھو. قد خلت من قبلہ الرسل, جب پہلے رسول الہ نہیں تھے گزرے تو عیسیٰ الہ کیسے بن گئے؟ وَأُمُّهُ صدیقہ, اور ان کی ماں صدیقہ, بہت بڑی سچی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا, شاہ عبد القادر, ولیہ بی بی, سبحان اللہ, بڑی سادہ اردو اور بڑا پیارا لفظ. ولیہ بی بی صدیقہ, نہ الہ نہ جزو الہ, صدیقہ کانا. آئی دلیل ذرا دیکھنا. نہیں عیسیٰ بیٹا مریم کا مگر صرف رسول, الہ نہیں, ابن اللہ نہیں, جزء اللہ نہیں. ان سے پہلے رسول گزر گئے. علی حد ہی گزر گئے من قبلہ الرسل, جو صاحب معجزات بھی تھے, جو وجہ تھی ان کے شعبوں کی, احیاء الموتیٰ وغیرہ. وہ رسول بھی گزرے جو صاحب معجزات تھے اور رسول تھے, الہ نہیں تھے. وَأُمُّهُ صدیقہ, ان کی ماں ولیہ ہے, الہ نہیں. اب دیکھا مقربین سے نفی الوہیت میں دو پہلو ذہن میں رکھو. آج اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. ایک جو مقربین ہیں ان کا ادب و احترام. توحید کا معنی توہین نہیں, یہ بات اچھی طرح سمجھو. جب تقریریں کرتے ہیں روکھے روکھے لفظ لیتے ہیں, روکھے روکھے نام لیتی, تو آدمی کافر بن جاتے. پیغمبر کریم کے جو آداب قرآن نے ذکر کیے ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کا روکھا نام نہیں لے سکتے. آپ کا نام لوگے تو ادب کے ساتھ لوگے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ روکھا سمجھتے ہو؟ روکھا نام جیسے خطیبوں کی عادت ہے, محمد کیجئے بات, محمد کیجئے بات, محمد, یہ انداز ہے, یہ بے ادبی ہے. ایک خطیب کی تقریر میں نے سنی, میں تو پریشان ہو گیا. نہیں یخلقوا ذبابہ پہ تقریر کر رہا ہے کہ اللہ فرماتے
سارے نبی ولی پیر پیغمبر الٹے لٹک بھی جائیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. عوام کہتی ہے سبحان اللہ، رب وقوف زمانے کا. اب یہ توحید ہے یا توہین ہے؟ جی، اس لیے خدا کے لیے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھو. توحید ہو مقربین کی تعظیم کے ساتھ. قرآن نے کیسے نفی کی؟ حضرت عیسیٰ کا مقام بھی ذکر کیا. مل مسیح ابن مریم الا رسول، شان ذکر کیا. نہیں عیسیٰ بیٹا مریم کا مگر عظیم الشان رسول، عظمت والا رسول. اور امہ صدیقہ، ماں ان کی ولیہ ہے. عظمت نہیں بیان کی، مطلب ہے رسول ہے الہ نہیں، ولیہ ہے الہ نہیں. تو یہ پہلو پہ میں تبصرہ کم کر رہا ہوں، تھوڑا سبق بھی چلانا ہے. یہ ذہن میں ذرا رکھ لینا، ملحوظ رکھ لینا کہ جب انبیاء اور مقربین کا تذکرہ آئے تو ادب کا دامن نہیں چھوڑنا. ان کی عظمت بھی ساتھ بیان کرنی ہے، شانیں بھی بیان کرنی ہے. اور جو مقام شان اللہ نے ان کا بیان کیا اس کو کنجوسی سے بیان نہیں کرنا، بلکہ سخاوت سے بیان کرنا ہے، فراخ دلی سے. کیوں کہ یہی مقربین تو ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی توحید ملی ہے، اللہ کی پہچان ہوئی ہے. سب سے بڑے محسنین وہ حضرات انبیاء ہیں، صحابہ ہیں اور وسائط دین ہیں. اس لیے اگر ادب نہیں کرو گے یہودی بنو گے. انہوں نے الوہیت کی نفی کیسے کی؟ نسب کا بھی انکار کیا. حضرت مریم کو زانیہ کہہ دیا. یوں نہیں، کم از کم زبان میں ادب ہو. کانا یا کلان الطعام، آئی دلیل. الہ نہیں تھے، دلیل دونوں روٹی کھاتے تھے، دونوں ڈوڈے کھاتے تھے. یا کلان الطعام، کھانا کھاتے تھے. یہ کیسی دلیل ہے بھائی؟ الہ نہیں تھے، دلیل کیا ہے؟ دونوں کھانا کھاتے تھے. اور جو کھانا کھائے الہ بن سکتا؟ کیوں؟ وجہ جو کھانا کھائے محتاج ہے، اور جو خود حاجتوں میں پھنسا ہو وہ حاجت روا نہیں. جو خود مشکلوں میں پھنسا ہو مشکل کشا نہیں. یہ قرآن عنوان دے رہا ہے، اور بہت صورتیں مستقل بھی آئی ہیں اس پہ. اصل عنوان یہی ہے جو خود ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، وہ دوسروں کا حاجت روا نہیں ہوتا. اور جو مشکلوں میں پھنس جائے وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہوتا. جو خود روٹی کا محتاج ہو وہ دوسروں کا داتا نہیں ہوتا، دوسروں کا داتا نہیں ہوتا. اور جو کھانا کھانے میں محتاج، ہضم کرنے میں محتاج، اس کو پچانے میں محتاج ہو، وہ دستگیر نہیں ہوتا، غوث آدم نہیں ہوتا. اور دلیل کیسی دی؟ اب پوچھو مشرکوں سے جن کو تم داتا کہتے ہو وہ روٹی کھاتے تھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو روٹی کھائے وہ مشکل کشا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ مافوق الاسباب سننے والا. کیسے بھائی؟ یہ قرآن ہے. اگر آپ جائیں نا پیچھے کی طرف، روٹی تمہارے سامنے ہو، روٹی پک کے تمہارے سامنے آ گئی،
یہ روٹی کدھر سے رہی ہے، اور ایک لقمہ زمین، پھر زمین کا مناسب ہونا، زمین کی محتاجی، زمین کا مناسب ہونا دوسری محتاجی، حال چلانا تیسری محتاجی، بیج بونا چوتھی محتاجی، اور پانی دینا پانچویں محتاجی۔ پھر وہ بیج زمین میں چلا گیا، اب کسی کے بس میں نہیں، اس سے کوپل نکلی، وہ گندم کا دانہ تیار ہوا۔ اب پھر آدمی جہاں تک اس کو سنبھال رہا ہے، کتنے مراحل سے گزر کر پھر وہ پک گیا، ہوائیں بھی، سورج بھی، چاند بھی، روشنی بھی، گرمی بھی، موسم بھی، اور رات بھی، دن بھی، سب کی محتاجی، سب کے اثرات۔ پھر وہ دانا پک گیا، اب اس کو کاٹنا ہے، پھر محتاجی، پھر صاف کرنا ہے، پھر محتاجی، پھر چکی پہ لانا ہے، پھر محتاجی، پھر چکی نے پینا ہے، پھر محتاجی، پھر گھر آنا ہے، پھر محتاجی، پھر زنانی گوندنا ہے، پھر محتاجی، پھر آگ جلانی ہے، پھر محتاجی، پھر اس کو پکانا ہے، پھر محتاجی، پھر تیرے سامنے لانا ہے، پھر محتاجی۔ اتنی محتاجیوں سے گزر کے ایک لقمہ آیا، اور جو اتنی مشکلوں اور محتاجیوں میں گھرا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ ابھی تیرے سامنے آ گیا، اب ہاتھوں کی محتاجی، پھر آگے یہ 32 دانتیں، یہ نہ ہو تب کام گڑبڑ ہے، پھر دانتوں میں زبان ہے، یہ نہ ہو تو یہ سارا باہر آ جائے گا، پھر ان منہ میں لعاب ہے، اگر وہ لعاب پیدا نہ ہو تو خشک روٹی کا وہ ایک لقمہ بھی اندر نہیں جائے گا، پھر اندر چلا گیا، تیرا بس پھر ختم ہو گیا۔ ادھر زمین میں گیا تھا، تیرا بس ختم ہو گیا تھا، اب اس زمین میں گیا، تیرا بس ختم۔ ایک لقمہ بھی اگر معدے میں 2 دن کھڑا ہو جائے، تیری مشینری بند ہے، ختم ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ اب اس کو ہضم کر کے خون چلایا، خوراک بنائی، اور جو زائد اجزاء تھے پھر بدن سے نکالنا، زائد اجزاء کا اس کا بھی انتظام کیا، اگر وہ زائد اجزاء کا بدن سے خروج نہ ہو تب وہ ایک لقمہ تیری موت ہے، اس کا بھی انتظام کیا۔ تو شروع میں بھی احتیاطی، آخر میں بھی احتیاطی، تو جو اتنا محتاج ہو وہ الہ اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یہ دلیل دی کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، معمولی بات نہیں، یعنی ان کو بشری حاجت بھی لگی۔ از شاہ صاحب میں نے جو پوری تقریر کی شروع سے بشری حاجت، جب تک اجزاء کا خروج نہ ہو بدن سے اس وقت تک محتاجیوں کا دور ختم نہیں، ابھی بھی آگے بھی ہے۔ جامع دلیل آگے ذرا دیکھنا، با قرآن اللہ فرماتے ہیں انظر دیکھ میرے پیغمبر، کیف نبین لہم، کتنیاں سونیاں بیان کر دیا، کیف نبین، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے سامنے، الآیات، آیات دلائل، ثم انظر، پھر دیکھ میرے پیغمبر، اللہ یؤفکون، کہ کہاں وہ چکر پیلوں میں پڑے جاتے ہیں، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر ہمارا بیان کرنا بھی دیکھ،
اور مشرک کے چکر پھیر بھی دیکھ. ہیں شیخ القرآن جہاں بولتے تھے واہ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان اور واہ مشرکو تمہارے نہ ماننے پہ بھی قربان. کتنے مسئلے ہو گئے بھائی؟ 3. چوتھا مسئلہ